معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبدالمجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے۔ سب ہیڈنگ: لاہور بھنگیوں کی دسترس سے کیسے نکل گیا۔ لاہور پر بڑے بڑے عجیب و غریب لوگ حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ اصل راجپوت راجے جو سر تا پا بہادر اور سجی تھے، لوٹ مار کرنے والے افغان گھڑ سوار، مغلیہ حملہ آور، دیسی سکھ اور بالکل اجنبی ولایتی حکمران۔ تھوڑے عرصے کے لیے لاہور پر ایک جنس پرست عورت اور ایک عاقل خواجہ سرا نے بھی حکومت کی، لیکن یقیناً کوئی بھی حکمران اس قدر وحشی نہ تھا جتنے تین بھنگی سردار جو 1799 تک مسلسل 10 برس لاہور کے حکمران رہے۔ انجام کار ساری آبادی نے سازش کر کے انہیں نکال باہر پھینکا۔ بھنگی حکمران چیت سنگھ، صاحب سنگھ اور مہر سنگھ تھے، اور وہ تینوں مل جل کر حکومت کرتے تھے۔ اپنے اپنے اثر و رسوخ کے حساب سے انہوں نے لاہور کو 3 منطقوں میں بانٹ رکھا تھا جہاں وہ اکٹھے حکومت کرتے تھے۔ وہ کرتے صرف یہ تھے کہ بھنگ پیتے اور ایسی شوقینیوں میں مگن رہتے جو کبھی ان سے پہلے اس شہر میں اور نہ کبھی بعد میں دیکھنے کو ملی۔ بھنگ کے لیے ان کی ترجیح کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ انہیں بھنگی کہنے لگے۔ ان کا قطعاً کوئی تعلق گجرات کے بھنگی قبیلے سے نہیں تھا، اگرچہ وہ بھی کم غارت گر نہ تھے اور ملتان سے دہلی تک ہر ایک کے ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ یہ تینوں بھنگی رنجیت سنگھ سے پہلے لاہور پر حکمرانی کرتے تھے۔ بالآخر لاہور کے اعلیٰ درجے کے حامل افراد لاہور کے ارائیں میاں صاحبان نے رنجیت سنگھ کو باقاعدہ دعوت بھیجی کہ وہ حملہ آور ہو اور اپنی حکومت قائم کر لے۔ اس نے یہ دعوت بخوشی قبول کر لی۔ بھنگی سردار پکے شرابی تھے اور عورت باز۔ وہ ہر کس و ناقص کو جن پر بھی ان کا ہاتھ پڑ جاتا لوٹ لیتے تھے۔ وہ بھنگ پینے کے رسیا تھے اور ایسا کرنے کے بعد وہ کئی روز مسلسل سوتے رہتے۔ تینوں حکمران اپنے مشاغل میں اکٹھے مشغول رہتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ریاستی نظام لاہور کے 2 میاں صاحبان، میاں عاشق محمد اور میاں محکم دین کے سپرد کر رکھی تھی۔ دونوں میاں صاحبان بھنگی سرداروں کی نہایت وفاداری سے خدمت بجا لاتے رہے اور کوشش کر کے لاہور کے اندرون شہر کے باسیوں کو بھنگیوں کی زیادتیوں سے اور ان کے اجڑ سکھ سپاہیوں سے جہاں تک ممکن ہوا تحفظ دیتے رہے۔ لیکن پھر پانسا پلٹ گیا اور بدتر صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ میاں عاشق محمد نے ایک اور متمول ارائیں میاں بدر الدین سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ بھنگی سرداروں نے ایک توجیہ کے مطابق یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ ان سے شادی کے بارے میں مشورہ نہیں کیا گیا، لہٰذا وہ بدسلوکی کے مرتکب ہوئے تھے۔ ایک اور توجیہ کے مطابق سردار مہر سنگھ خود اس جوان لڑکی سے شادی کا خواہاں تھا، اور ایک اور توجیہ کے مطابق لاہور کے ساہوکار کھتری بدر الدین کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ان سے سود پر قرض لینے کے سخت خلاف تھا۔ ایک ایسا مرحلہ آ چکا تھا کہ ساہوکار کھتریوں کے پاس حقیقتاً لاہور کی ساری جائیداد رہن پڑی تھی۔ اس سے اچھا خاصا تناؤ پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ کھتریوں نے ریاستی معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی تھی۔ آخرکار آبادی کے ایک متعدد حصے میں بغاوت کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے اور وحشی بھنگی سپاہیوں نے سرکردہ منحرف گروہ کے خاندانوں کو آزار پہنچانا شروع کر دیا۔ بالآخر اندرون شہر کے 5 مسلمان سرکردہ افراد، 2 سکھ سردار اور بہت سے ہندو صاحبان علم نے رنجیت سنگھ کو
لاہور پر قبضہ کرنے کی دعوت بھجوا دی۔ انہوں نے اسے اچھی خاصی فوجی معلومات فراہم کی کہ حملہ کس وقت کرنا اور کون کون سے کمزور پہلو تھے۔ شہر کے اندر سے بھی شہر پر قبضے کا منصوبہ تیار کیا گیا، جس پر اس وقت عمل درآمد ہونا تھا جب ابھرتے ہوئے سکھ سردار نے شہر کی فصیل توڑ کر اندر داخل ہونا تھا۔ لاہور کے مسلمان جو اس وقت اقلیت میں تھے، سرکردہ افراد نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی آمد پر جشن منایا۔ جواباً سکھ حکمران نے یہ طے کیا کہ وہ سب سے پہلے بادشاہی مسجد جائے گا۔ اس اقدام سے اسے بے شمار فائدے پہنچے۔ بعد ازاں اس نے انہی لوگوں سے اپنے آپ کو مہاراجہ کہلانے کا اعلان کرایا۔ وہ ٹھیک وقت پر لاہور شہر میں داخل ہوا، یعنی 10ویں محرم 7 جولائی 1799۔ یہاں صرف ایک دلچسپ مشاہدہ پیش خدمت ہے۔ رنجیت سنگھ کی فوج نے 2 اطراف سے شہر پر حملہ کیا۔ لوہاری دروازے سے رنجیت سنگھ خود داخل ہوا، جبکہ اس سے ذرا قبل اس کی بہترین حملہ آور سپاہ نے دہلی دروازے سے یلغار کی، جس کی کمان ایک غیر معمولی بہادر عورت رانی سدا کور کر رہی تھی، جو نہایت خوبصورت تلوار کی دھنی عورت تھی اور جس کی قیادت مثالی تھی۔ رنجیت سنگھ کی زیادہ تر فوج لوہاری دروازے پہنچی اور 10ویں محرم کی رات کو بیرونی دیوار کے ایک حصے کو موری دروازے کے نزدیک بارود سے اڑا کر توڑ ڈالا۔ شہر کے اندر فوجیوں نے فوراً لوہاری دروازے کے محافظوں پر قابو پا لیا اور یوں سکھ سپاہ بغیر لڑائی کے اندر داخل ہو گئی۔ اسی لمحے رانی سدا کور اور اس کی حملہ آور سپاہ دہلی دروازے کے مسلمانوں کی مدد سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئی اور دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوجیں بیک وقت جنوب اور مشرق سے شہر میں داخل ہو گئیں۔ چند ایک سپاہی جو دیوار کی حفاظت پر مامور تھے، قلعہ لاہور کی طرف بھاگ گئے اور حضوری باغ میں جمع ہو گئے۔ شہر کے روندے جانے کی خبر سن کر صاحب سنگھ اور مہر سنگھ نے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور چیت سنگھ کو اپنے علاقے کے دفاع کے لیے چھوڑ گئے۔ چیت سنگھ کے تقریباً 500 سپاہیوں نے جب دیکھا کہ لڑنا بے سود ہے تو انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا، جبکہ چیت سنگھ بھنگی کو راوی کے پار فرار ہونے دیا گیا۔ چنانچہ لاہور کے مسلمانوں بلکہ شہر کے ارائی میاں صاحبان کی مدد سے مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنی پنجابی سلطنت اور بعد ازاں قوی ترین پنجابی فوج قائم کرنے کے قابل ہو گیا۔ کھتریوں کو نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ تمام قرضے کالعدم قرار دے دیے گئے اور تمام صداقت نامے ریاست نے اپنی تحویل میں لے لیے۔ ارائی صاحبان کو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بڑی فراست سے ایک طرف کر دیا، جیسا کہ ہر تختہ الٹنے والوں کے مددگاروں کے ساتھ آج تک ہوتا آیا ہے۔ رنجیت سنگھ نے اپنے امور سلطنت کے انتظام و انصرام کے لیے لاہور ہی کے دیگر خاندان بازار حکیمہ کے فقیر خاندان کا انتخاب کیا۔ نیا مہاراجہ بھنگیوں کی حرکات کے بالکل الٹ سمت کا ثابت ہوا۔ ان کی ترجیح بالترتیب عورتیں، گھوڑے اور حاکمیت تھی۔ مہاراجہ نے اس ترتیب کو الٹ دیا اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کرا دیا۔ اس کے معاملات کے طریقہ کار کی ترجیح درست ثابت ہوئی۔ حتمی تجزیے میں بھنگیوں نے انگریزوں کے جاسوس بن کر نمایاں کارکردگی دکھائی اور 1839 میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ سرداروں کے مابین پھوٹ ڈلوا دی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ آج کل بھی ہو رہا ہے کہ کون بادشاہ ہے اور کون بادشاہ گر۔ لگتا ہے ان کی درمیانی لکیر نہایت باریک ہے۔ سب ہیڈنگ 3 حکیموں کا 30 سالہ دور حکومت۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1799 میں برسر اقتدار آنے سے قبل ایک 30 برس کا عہد ہے، جسے 3 حکیموں کا دور حکومت کہتے ہیں۔ یہ 3 حکیم کون تھے اور ان کا لاہور کی تاریخ میں کیا کردار ہے؟ 3 حکیم بنیادی طور پر 3 سکھ سردار تھے، جنہوں نے لاہور میں قیام پذیر ہو کر اشتراک باہمی سے لاہور پر ایک انوکھے طرز سے
سہ فریقی حکومت کی کہ ان کی بوالجیاں لاہور کی لوک کہانیوں کا حصہ بن گئیں۔ میری تحقیقی چھان پھٹک 2005 میں شروع ہوئی، جب لاہور کے ایک نواحی علاقے میں گرد اور گرمی سے بے حال ایک گلی میں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک سبزی فروش کو اپنا سودا بیچتے ہوئے یہ صدا لگاتے ہوئے سنا، نہ لینا سنگھ نہ ڈھینا سنگھ، ٹماٹر اصلی گجر سنگھ۔ میرے چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ کیا مزے کا جملہ تھا جو مجھے 8 برس قبل سننے کو ملا تھا۔ میں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ اس نے سبزیاں فروخت کرنے کا یہ پیغام کہاں سے سنا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ شالامار لاہور کے ایک قدیمی ارائی خاندان کا ہے جو پچھلی 5 نسلوں سے سبزیاں بیچ رہے ہیں، اور یہ جملہ خاندان میں عام مستعمل ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ جو لفظ یا جملے ہمیں ورثے میں ملتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تفتیش کریں، کیونکہ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اس دور میں چلیں جب احمد شاہ ابدالی 1738 تا 1767 اپنے 30 سالہ دور حکومت میں لاہور پر 9 بار حملہ آور ہوا اور قبضہ کیا، اور ہر بار غارت گری اور لوٹ مار کی، اور جو عورتوں کی عصمت دری کی اور قتل کیے ان کا ذکر ہی نہ کریں، کیونکہ ہر حملے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ ہر حملے میں ابدالی کی گرفت ڈھیلی ہوتی گئی، کیونکہ اس کے اپنے دارالحکومت ہی کو خطرہ درپیش ہو گیا جس پر اس کا انحصار تھا۔ اس نے لاہور کو ایک بھنگی سردار لینا سنگھ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن لہنا کوئی احمق نہیں تھا۔ اس نے لاہور کے ارد گرد کے علاقے کو محفوظ رکھنے کے لیے 2 اور سکھ سرداروں کو بھی شریک اقتدار کر لیا۔ چنانچہ لینا سنگھ، صوبہ سنگھ اور گجر سنگھ کی سہ فریقی شراکت نے لاہور اور اس کے گرد و نواح پر اقتدار قائم کر لیا۔ 30 برس تک انہوں نے عظیم ترین حکومت کی اور افغان حملہ آوروں اور ان کی اولاد کو اپنی عملداری سے دور رکھنے کے لیے سالانہ خراج ادا کرتے رہے۔ قلعہ لاہور، اندرون شہر اور اس کے دروازے لینا سنگھ کے حصے میں آئے۔ وہ تمام تر مقاصد کے لیے لاہور کا گورنر تھا، اور اسی حیثیت سے اس کی شناخت کی جاتی تھی۔ امرتسر اور لاہور، یا یوں کہیے شالامار باغ اور لاہور کا درمیانی علاقہ گجر سنگھ کے حصے میں آیا۔ اس نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا قلعہ تعمیر کیا جس کا نام قلعہ گجر سنگھ رکھا۔ آج بھی اس قدیمی قلعے کی 4 دیواریں نکلسن روڈ اور ایمپریس روڈ کے درمیان ایک گلی میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ آج بھی قلعہ گجر سنگھ ہی کہلاتا ہے۔ صوبہ سنگھ کے حصے میں اندرون شہر کا جنوبی علاقہ آیا، اور اس نے نواں کوٹ میں زبیدہ بیگم کے باغ میں قیام کیا، جہاں اس نے بھی اپنے لیے ایک چھوٹا سا قلعہ بنا لیا۔ چنانچہ ان 3 سرداروں نے بڑے سکون سے 30 برس تک حکومت کی، اور ان برسوں میں ان کی بوالجیاں بہت سے سکھوں کے لطیفوں کا ہدف بن گئیں۔ لیکن وہ 3 حکیم کیوں کہلاتے تھے؟ تینوں سردار آپس میں شیر و شکر رہتے تھے اور اکثر عیش و عشرت کی محفلیں منعقد کرتے تھے، جن میں رقاصائیں یا انگریزوں کی زبان میں نوچ گرلز ان کا دل بہلاتی تھیں۔ ان محفلوں میں افیم کی تمباکو نوشی عام تھی۔ جب ان سے دریافت کیا جاتا کہ وہ افیم کیوں استعمال کرتے ہیں تو وہ ہنس کر ٹال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ حکیموں نے اسے بطور دوا تجویز کیا ہے۔ چنانچہ لوگ انہیں 3 حکیم کہنے لگے، اور پھر ان کا یہی نام پڑ گیا۔ تینوں سرداروں نے افغانیوں سے تحفظ کے لیے بھاری رقوم کی ادائیگی کے بہانے لوگوں پر بھاری ٹیکس عائد کر دیے۔ اس طریقے عمل سے وہ پنجاب کے سارے خالصہ مسلوں میں متمول ترین سکھ سردار ہو گئے۔ ان کی افواج جلد ہی عوام الناس پر زیادتیوں کی وجہ سے مشہور ہو گئیں، اور جلد ہی دیگر سکھوں نے ان کا تخت الٹنے کا منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن دیگر سکھوں کی نسبت لاہور کی دولت افغانیوں کے لیے بھی باعث کشش ہونے لگی، اور انہوں نے مزید بھاری محافظی
معاوضے کا مطالبہ کر دیا۔ تینوں سرداروں نے اسے غربت کی بنیاد پر مسترد کر دیا اور انہیں دوبارہ حملہ آوری کے لیے یہ عذر کافی تھا۔ 1797 میں احمد شاہ ابدالی کے پوتے شاہ زمان نے لاہور پر قبضے کی غرض سے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، لیکن وہ ناکام رہا اور اس طریقے عمل میں اس کی چند بھاری توپیں دریائے جہلم میں گم ہو گئیں۔ اس مرحلے پر رنجیت سنگھ، جو گوجرانوالہ کی سکر چکریہ مثل کے سربراہ مہا سنگھ کا بیٹا تھا، افغانیوں کی مدد کو بڑھا۔ نوجوان شاطر سردار نے اپنے بڑوں کے مشورے کے برخلاف لیکن اپنی ساس کے کہنے پر اپنی فوجوں کے ذریعے افغانیوں کی 20 توپوں میں سے 8 توپیں دریائے جہلم سے نکال لیں اور انہیں بہترین حالت میں کابل واپس بھجوا دیا۔ اس سے کابل دربار خوش ہو گیا اور فوراً رنجیت سنگھ کو لاہور کا گورنر ہونے کا پروانہ اجازت دے دیا۔ اس وقت لاہور کا گورنر چیت سنگھ کا بیٹا لینا سنگھ تھا اور سیف علی کی حکومت کے لاہور کے گرد و نواح پر تسلط اور جاسوسی کے شاندار مربوط نظام کے ہوتے ہوئے یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ رنجیت سنگھ کو احساس ہو گیا کہ افغان بے اثر ہو چکے تھے، چنانچہ اس نے اپنے جاسوس اندرون شہر بھیجنے کا آغاز کر دیا۔ اس اقدام کی منصوبہ بندی میں اسے 2 برس لگ گئے۔ ان 2 برسوں میں اس نے اپنی گھڑ سوار فوج کو انتہائی تیز رفتاری سے حرکت کرنے کی تربیت دی اور تیار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اتنا گولہ بارود بھی تیار کر لیا جو اس کے لیے لاہور کے بھاری دفاع میں دھماکوں کے ذریعے راستہ بنا سکے۔ 1799 میں اس نے لوہاری دروازے کے جنوب میں تقریباً 1 میل دور اپنی افواج کی ایک عارضی فروگاہ قائم کی۔ یہ پڑاؤ وزیر خان کی بارادری کے درمیان میں تھا، جہاں آج کل عجائب گھر لاہور کی عمارت استادہ ہے۔ بارادری آج بھی قائم ہے اور آج کل پنجاب پبلک لائبریری کے زیر استعمال ہے۔ جاسوسوں نے دروازوں کے بہت سے محافظوں کو خرید لیا تھا اور یہ بھی افواہ پھیلا دی تھی کہ حملہ دلی دروازے سے ہوگا۔ رات کو ہر دروازے پر جھوٹ موٹ کے حملے کر کے آزمائش بھی کر لی گئی۔ اس سے گھرے ہوئے مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بالآخر جب اصلی حملہ ہوا تو یہ بلا مقابلہ فتح ثابت ہوئی، کیونکہ جاسوسوں نے تقریباً سارے ہی محافظ خریدنے کا بندوبست کر لیا تھا اور جو چیت سنگھ کے وفادار تھے وہ قتل کر دیے گئے۔ تینوں حکیم فرار ہو گئے اور لاہور نے سکر چکریہ مثل کے سربراہ رنجیت سنگھ کا استقبال کیا۔ لاہور دربار کی بنیادیں استوار ہو چکی تھیں اور گوجرانوالہ کے جواں سال کی شاطرانہ حکمت عملیوں سے ایک مضبوط پنجاب ابھرنے کو تھا۔ 3 حکیموں کے دور میں لاہور ایک تجارتی شہر کی حیثیت سے خوشحال ہو چکا تھا اور تاجر برادری کا زور و شور تھا، اگرچہ انہیں محافظی رقم کے ہیلے سے زبردستی زیادہ سے زیادہ محاصل ادا کرنے پڑتے تھے۔ یہ تینوں اپنی طرز حکومت سے ایسے ایسے عجیب و غریب احکامات جاری کرنے میں مشہور ہو گئے کہ ان سے تمام سکھوں کا ایک ایسا پیکر قائم ہوا کہ وہ آج تک اس سے باہر نہیں نکل پائے۔ صبح سویرے شروع ہونے والی افیم پینے کی محفلیں سپہر تک اپنے عروج کو پہنچ جاتی، جسے جلد ہی نشے کا چوٹی کا وقت کہا جانے لگا۔ لیکن ان عیش و عشرت کی محفلوں کو الگ رکھ کر دیکھیں تو اس سیف علی کی حکومت نے حقیقتاً لاہور کو اس حد تک مضبوط بنا دیا کہ افغان لٹیروں کا جوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر سے اتر گیا اور رنجیت سنگھ نے اعلیٰ بنیادوں پر عالی شان سلطنت قائم کر لی۔ تاریخ اب بھی ان تینوں حکیموں پر نامنصفانہ طور پر درشت رہی ہے، حالانکہ ان کے نام آج بھی گلی کے پھیری والے استعمال کر رہے ہیں۔ سب ہیڈنگ: سلطان ٹھیکیدار پر عذاب الہی۔ ہر سانحہ میں خوش نصیبی بھی شامل ہوتی ہے۔ لاہور کی ایک گلی اور ایک ایک اینٹ موقع سے فائدہ اٹھانے والوں کی کہانیاں سناتی ہے۔ ایک ایسی ہی کہانی محمد سلطان ٹھیکیدار کی بھی ہے، جس کی لاہور کے لیے انوکھی خدمت اس کی جنگ کے کھنڈرات میں سے
اینٹیں اکٹھی کر کے عمارتوں اور بازاروں کی صف آرائی کی قابلیت میں پنہاں ہے، اور یوں اس نے اپنے لیے شہر کی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیا۔ اس نے زندگی کا آغاز اندرون دلی دروازے میں رہائشی ایک غریب آدمی کی حیثیت سے کیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے آخری ایام میں وہ منڈیوں میں معمولی مزدوری کرتا تھا۔ سکھ دور میں سینکڑوں مساجد بوسیدہ اور ناقابل مرمت ہو گئی تھیں۔ بڑی توجہ تو یہ تھی کہ یا تو انہیں بطور استبل یا پھر گولہ بارود کے ذخائر کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا۔ ایک دفعہ جب انگریزوں نے سکھوں کو مکمل شکست دے دی تو، اور یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے انتقال کے 10 برس میں ہی ہو گیا تھا، انہوں نے لاہور چھاؤنی کی تعمیر شروع کر کے اپنے اقتدار کو مستحکم کر لیا۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والے ٹھیکیداروں میں سے ایک دلی دروازے کا محمد سلطان بھی تھا۔ یہ غیر معروف اور غریب مزدور ٹھیکیدار کیسے بن بیٹھا؟ انگریزی دور کے محققین کے لیے یہ مستقلاً اسطوری قصہ بنا رہا، لیکن ایک کہانی کے مطابق اس نے دھوکے سے اپنے آپ کو بطور ٹھیکیدار ظاہر کیا تو اسے چھاؤنی میں سینکڑوں زیر تعمیر گھروں میں سے ایک کی تعمیر کا معمولی نوعیت کا کام سونپ دیا گیا۔ سلطان نے پھرتی دکھائی اور سب سے پہلے قدیم اندرون شہر کی چند ایک ناقابل مرمت مساجد کو خرید لیا اور ان کی تمام اینٹیں اکھیڑ لی۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے اس طریقے عمل کے خلاف احتجاج بھی کیا، لیکن اس نے بڑی تعداد میں غربا کو کھانا کھلانے کا بندوبست کر دیا اور یوں بھوک سے مرتی آبادی کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ محمد سلطان قدیم مساجد کی تلاش کرنے اور چند ہی روز میں ان کو مسمار کر کے ہموار کرنے میں اس قدر ماہر ہو گیا کہ بے شمار لوگوں نے پیش گوئی کی کہ اس شخص پر جو مساجد شہید کرنے میں تخصیص حاصل کر چکا ہے جلد ہی عذاب الہی نازل ہوگا، لیکن اس پر ایسا عذاب کبھی نازل نہ ہوا، بلکہ اس کی دولت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ چھاؤنی میں جو نئے نویلے انگریزی بنگلے استادہ ہوئے وہ سلطان ہی کے تعمیر کردہ تھے، اور اس کے کام کے معیار نے انگریزوں کو متاثر کیا تو انہوں نے اسے زیادہ سے زیادہ کام دینا شروع کر دیا۔ اس نے لاہور کی کئی مشہور عمارتوں کو گرا دیا، جن میں پری محل، مسجد نیم بسمل، جہاں سرائے، چوک شہزادہ، دارالشکوہ وغیرہ شامل ہیں۔ پھر اس نے دلی دروازے کے عین سامنے اپنی سرائے سلطان تعمیر کرنا شروع کر دی۔ اس سرائے کے ساتھ اس نے ایک چھوٹا سا بازار بھی تعمیر کیا، اور یہ بازار اس قدر چھوٹا تھا کہ اندرون شہر کے لوگوں نے اسے لنڈا بازار یعنی معذور بازو کا نام دے دیا۔ وہی بازار آج کل لنڈا بازار کہلاتا ہے۔ سلطان ٹھیکیدار کی خصوصی استعداد یہ تھی کہ وہ اندرون شہر کے بڑے بزرگوں سے پرانی عمارتوں کے بارے میں دریافت کرتا رہتا تھا کہ وہ کس طرح تعمیر ہوئی تھیں۔ ایک بار جب اسے یقین ہو جاتا کہ معماری کا کام اچھا خاصا ہوا تھا اور عمارت کی ساکھ سے ہی صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ اس کی بنیادوں میں بے شمار اینٹیں استعمال ہوئی تھیں، تو وہ فوراً بنیادیں کھودنے میں جت جاتا تھا۔ ایک ایسی ہی عمارت وزیر خان کی حویلی بھی تھی جسے پری محل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس کے باغ میں بہت سی آبی گزرگاہیں تھیں اور اس کی پوری بنیادیں ایک پیچیدہ آبی نالیوں کے نظام پر استوار تھیں۔ اس سے گرمیوں کے مہینوں میں بھی ہمیشہ غیر معمولی ٹھنڈا پانی دستیاب رہتا تھا، اور یہ صاف شفاف مقطر پانی ہوتا تھا۔ اسی نوع کا مقطر جو شالامار باغ کے باہر موجود ہے۔ اس عمارت کے باغات سے ہی سلطان کو اینٹوں کے بے شمار اور بے مثل ذخیرے ہاتھ لگے۔ ان اینٹوں سے جو صرف مٹی کے کیچ سے چنی گئی تھیں اور بآسانی اکھیڑی جا سکتی تھیں، اس نے بے شمار دولت کمائی۔ اٹکل حساب سے ہر مزدور کو اپنی دہاڑی اجرت کے لیے روزانہ کم از کم 1000 اینٹیں نکالنا ہوتی تھیں۔ ان تمام اینٹوں اور جو اس نے پورے لاہور کی دیگر جگہوں سے ناقابل مرمت مساجد کو گرا کر نکالی تھیں، اس نے اپنی سرائے اور لنڈا بازار تعمیر کیے، اور جو اعلیٰ درجے کی اینٹیں تھیں وہ اس نے پرانی چھاؤنی کے بہترین مکانات کی تعمیر میں صرف کیں۔ نہایت دولت مند ہونے اور اس کے خوش آمدید دوستوں کی فوج ظفر موج کے
ہوتے ہوئے سلطان نے لمبی اڑان بھری۔ جب 1876 میں پرنس آف ویلز نے لاہور کا دورہ کیا تو پورے لنڈے بازار کا علاقہ سجایا گیا اور اس نے کثیر دولت صرف کر کے بہت سے گھر اور ریسٹ ہاؤس تعمیر کیے، اور یہ سب اپنی گرہ سے کیا۔ بازار کی خالی دکانوں کی بھرائی کے لیے اس نے اندرون شہر کے دکانداروں کو خود دعوت دی اور کئی برس تک ان سے کرایہ بھی وصول نہ کیا۔ جس وقت شہزادے کی آمد ہوئی، سلطان ٹھیکیدار اپنے عروج پر تھا، لیکن ہر پری کہانی کی طرح سلطان کی کہانی کو بھی زوال آ گیا۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی اور اس کی بیوی اس کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی تھی۔ ایک بار اس کی صحت گرنا شروع ہوئی تو اس کے اللے تھللے اور ٹھاٹ تار طرز حیات اسے گھاٹے میں مبتلا کر گیا، جس سے وہ کبھی خلاصی نہ پا سکا۔ جلد ہی اس کی جائیداد فروخت ہونا شروع ہو گئی۔ برطانوی حکومت نے پرانے قرضوں کی ادائیگی میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن جب قسمت ہی ساتھ چھوڑ جائے تو کیا ہو سکتا ہے، اسے اپنے اثاثوں پر ہی اکتفا کرنا پڑا، جنہیں اس نے مہاراجہ جموں کے پاس رہن رکھ دیا اور پھر کبھی واگزار نہ ہو پائے۔ انہی اثاثوں میں اس کا قیمتی پری محل بھی تھا، جو اب باغات سے محروم ہو چکا تھا۔ یہ افواہ عام ہو گئی کہ سلطان ٹھیکیدار کو مساجد مسمار کرنے پر عذاب الہی نے آ لیا ہے۔ وہ مقروض ہی فوت ہوا اور اس کے چچا زاد بھائی کو چند پرانی دکانیں وراثت میں مل گئیں، جو ان اینٹوں سے تعمیر ہوئی تھیں جو لاہور کی قدیم مساجد کو مسمار کرنے سے حاصل ہوئی تھیں۔ خود اس کا انتقال نامعلوم حالات میں ہوا، چنانچہ دلی دروازے کے بزرگ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سلطان ٹھیکیدار کی دکانوں کی آمدن 3 بیواؤں کو دی جائے گی، تاکہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں پر اس کو معاف فرما دے۔ مقامی روایت کے مطابق یہ تینوں بیوائیں بھی مقروض ہو گئیں اور ایسی آمدن لینے سے منکر ہو گئیں۔ اسی میں ان کی نجات تھی۔ یہی اس شخص کی کہانی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہاں اس شخص کی کہانی کا خاتمہ ہوتا ہے جو تباہ شدہ سکھ سلطنت کی خاک سے اٹھا اور ناقابل مرمت مساجد کی اینٹیں فروخت کر کے امیر ہوا، اور آپ یوں کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ وہ بالآخر اپنے کرتوتوں کی لعنت کی بنا پر مفلس کی حیثیت سے فوت ہوا، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔